انتہا پسندی کے تحت دہشت گردی بھی ہے، فرقہ واریت بھی ہے، اور اسی طرح بہت سے عوامل ہیں جو اس کے تحت آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں انتہا پسندی میں سب سے بنیادی عنصر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذہن میں ایک بات کو حق سمجھ لے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، ٹھیک ہے، اگرچہ دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کا نظریہ درست نہیں، لیکن جس نے پہلے بات کر دی بس وہ اپنی بات پر ختم۔ انانیت کہہ لیں ٹھیک ہے، یا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ضمن میں دہشت گردی ذہنی بھی ہے، ناپختگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذہنی ناپختگی بھی ہے، اور کچھ پس پردہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ ذہن تو پختہ ہے لیکن سیاسی مقاصد، مذہبی مقاصد اور معاشی مقاصد، معاشرتی مقاصد وہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو مفادانہ جو رویے ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے تباہی پھیلائی ہے معاشروں میں۔ اور آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے انتہا پسندی کو خصوصی طور پر اپنایا، خواہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے، مذہبی، معاشی، معاشرتی، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ ان رویوں کو اپنا کر کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ اپنا دھونس دوسرے لوگوں پر جما دیا جائے، لیکن جو حقانیت ہے وہ تو حقانیت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں امام علی مقام کی ذات اقدس کو، تو انہوں نے حق کے علم کو بلند کیا، اور جس بات پر یزید ان کو مکمل طور پہ یہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ گھٹنے ٹیک دیں، تو آپ نے کلمہ حق کو بلند کر کے بتا دیا کہ اہل حق اگرچہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہی کے ذہن کے اندر جو اخلاص کی دولت ہے، اللہ برکتیں انہی کو دیتا ہے۔ انتہا پسندی ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ایک ایسا ناسور ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ مذہبی حلقوں میں دیکھیں، آپ کا بھی تعلق رہتا ہے، بہت سی انتہا پسندی کی جو ہے لہر پائی جا رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قاضی صاحب کفر تک کی بات، اور میں سے نیچے تو آتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں، پہلا فتوی کفر کا ہوتا ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ بعد میں، حالانکہ وہ مختلف مقامات پر مجتہدین نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے کلام میں 99 اگر علامات یا کچھ کلمے میں شبہات اسلام کے پائے جائیں تو پھر بھی آپ کفر کی بات نہ کریں، قول سری کو چھوڑ کر میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب یہاں شبہات کے اوپر ہی تھوڑی سی بات، یقین کریں میرے سامنے ایسے بہت سے کیسز آئے کہ ایسے معاملات کے بغیر تحقیق کیے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ۔ ایک تو ہے کفر کا فتویٰ، دوسرا یہ ہے کہ اپنے مسلک سے نکال دینا، کسی نے بات کی اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کفر پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہی تو سوال ہے کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے جو کسی کو کسی سے نکال کے رکھ دیتا ہے؟ آپ تو مذہب کی بات کرتے ہیں، یعنی مسلک کی بات کرتے ہیں، لوگ مذاہب سے ہی جو ہے نکال کے۔ اچھا، اب اس میں سمجھتا ہوں، رات بھی ایک جگہ ہم بیٹھے تھے کہ ایک تو ہمارے اندر یہ رویہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ کسی ایک مقام پہ اور کسی ایک نظریے پہ کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے مذہبی طور پہ انتشار ہے، کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے انتہا پسندی کو عام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام نے جو ہمیں خوبصورت تصور دیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ وہ لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ایک مسلم ریاست کے اندر ایک نئی ریاست کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ایک ریاست میں رہتے ہوئے قانون ریاست کو پامال کر کے ریٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں اور وہ ریاست میں ایک نئی ریاست بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، انہوں نے لبادہ تو اسلام کا اوڑھ رکھا ہے، لباس خضر کے اندر جو ان کے مقاصد ہیں، جو عزائم ہیں، وہ اسلام کے مطابق نہیں، اور یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ایسی جو ہے یہ کوشش چل پڑی ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کا نام لے کر نعوذ باللہ ایسے عمل اختیار کیے جس کو دیکھ کر ایک سطحی سا ذہن رکھنے والا شخص اسلام سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔